الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكزمان صحبتي بأولياء يكزمان صحبتي بأولياء يا ربي صل وسلم دائما أبدا يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
جس کا مقصد ہمارے بزرگ دوست مولانا مفتی فیض اللہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی جیسے گزری اس کا تذکرہ اور ان کے پسماندگان سے تسلی، یہ ہم سب کا مقصد ہے۔ اس میں تو شک نہیں، جیسے کہ آپ نے سنا کہ حضرت کی ساری زندگی درس و تدریس سے گزری، حضرت کی ساری زندگی اپنے مشائخ کے حقوق کے تعمیل میں گزری۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی، تو اب وہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے سنی ہیں، اس میں اللہ کے ایسے دوستوں کا اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمایا ہے اور ان کا حال بیان فرمایا ہے اور ان کا انجام ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا حرف تنبیہ متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ خطرناک بجلی ہوتی ہے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے خبردار ہو، یہاں پر اعتبار کی بجلی ہے کہ ایسا نہ ہو غلطی سے اس کو چھیڑو اور چھیڑنے سے تمہاری زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے احوال کو بیان کرنے سے پہلے حرف تنبیہ الا لاتے ہیں، خبردار ہو، آگے میرے دوستوں کا حال بیان ہو رہا ہے، ان کی شان بیان ہو رہی ہے، ان کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں الخوف علی ما آنے والے خطرات سے جو انسان ڈرتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، والحزن علی ما فات، اور گزشتہ جو انسان کی زندگی گزری اور وہ زندگی نامناسب گزری، جرائم کے اندر گزری، تو مجرم اپنے گزشتہ زندگی پر غمگین ہوگا۔ لیکن چونکہ اللہ والوں کی زندگیاں وہ جرائم سے خالی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا کہ جو زندگی ہم نے گزاری تھی اس زندگی کے اندر ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اس لیے غم نہیں ہوگا۔ ان کی جوانی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، ان کا بچپن بھی پاکیزہ ہوتا ہے، ان کا بڑھاپا بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، قرآن کریم نے ان کے بچپن کو، ان کے جوانی کو، بڑھاپے کو ذکر کیا، تو اللہ کے نیک بندے کی العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انما ورثوا العلم، انہوں نے علم کو وراثت میں چھوڑا، درہم و دینار کو نہیں چھوڑا۔ تو جو صفات انبیاء کی ہیں وہی صفات صحابہ کی ہیں، وہی صفات تابعین کی ہیں، اور وہی صفات تبع تابعین کی ہیں، اور وہی صفات ہمارے اور آپ کی صدی میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتنوں کے دور سے، اس دور میں بھی علماء کی یہی صفات ہیں۔ پاکیزہ زندگیاں، تو قیامت کے دن تو یہ حال ہوگا۔ اور ان کی پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کی صفت کے ساتھ وہ موصوف ہوتے ہیں۔ کوئی بیمان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وکانوا یتقون، وہ تقوی کی صفت سے آراستہ اور پیراستہ ہو۔
تو متقی ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے کہ کوئی کافر اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کافر کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنانا ہوتا ہے تو پہلے اس کو ایمان سے مشرف کر دیتے ہیں، پھر اس کو تقویٰ دے دیتے ہیں، پھر وہی کافر اللہ تعالیٰ کا ولی ہو جاتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ خاندان سے تھے، اللہ نے چنا اور چن کر ایمان اور تقویٰ کی صفت عطا کی، پھر 50-60 سال تک تفسیر پڑھاتے رہے، اور جب قبر کے اندر رکھے گئے تو ان کے قبر کے مٹی سے خوشبو مہک رہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اوپر جو خاندان ہے وہ مجوسیوں سے ملتا ہے، اور نسبہ کے بارے میں بات کرا وہ مجوسی تھا۔ پھر امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کی صفت سے موصوف فرمایا، تفسیر کی صفت سے، ایمان و تقویٰ کی صفت سے موصوف فرمایا۔ پھر جب قبر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رکھے گئے تو ان کے قبر سے بھی خوشبو مہک۔ سارے اللہ والے اسی طرح ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی منور ہوتی ہیں اور ان کی قبریں بھی منور ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو نور ان کے آگے پیچھے ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ آگے دوڑتا ہوگا دائیں طرف، اور ہر طرف نور ہوگا، اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہماری روشنی مکمل کر دیجیے، آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو امید قوی رکھتے ہیں ہم کہ ہمارے بزرگ دوست نے جو زندگی گزاری، علم کے روشنی میں گزاری، عمل کی روشنی میں گزاری، تقویٰ کی روشنی میں گزاری، شاگردوں کی روشنی میں گزاری، اساتذہ کی سرپرستی میں گزاری، اور قیامت کے دن اللہ انشاءاللہ انہی کی معیت نصیب ہو۔ من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی تو قیامت کے دن میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی رفاقت کتنی اچھی ہے، خلفاء راشدین کی رفاقت کتنی اچھی ہے، صحابہ کرام کی رفاقت کتنی اچھی ہے، امام ابو حنیفہ کی رفاقت کتنی اچھی ہے، امام ابو یوسف کی رفاقت، شیخ عبد القادر جیلانی کی رفاقت، معین الدین چشتی کی رفاقت، اور نقشبند حضرات کی رفاقت، سربلندی حضرات کی رفاقت، صوفیاء کرام کی رفاقت، اور ائمہ حدیث کی رفاقت، فقہاء کی رفاقت، مفتی بھی ہے نا، مفتی ہونے کی وجہ سے فقہاء کی رفاقت، صوفی بھی تھے تو صوفیاء کرام کی رفاقت، اور محدث بھی تھے تو محدثین کی رفاقت، ان سب کی رفاقت نصیب ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس نے کہا میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی،
البتہ مجھے آپ سے اور صحابہ فلانے فلانے سے مجھے محبت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس کی محبت نبی کے ساتھ ہوگی تو نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ہوگی تو صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت ہوگی تو اہل بیت کے ساتھ۔ اور پچھلے لوگوں کے لیے تسلی کا سامان موجود ہے کہ جیسے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغ فرمایا کرتے تھے، مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ سوچتے تھے کہ ان کے صاحبزادے مولانا یوسف حضرت جی ان کو تبلیغ سے کوئی دلچسپی نہیں، تو یہ کام آگے کیسے بڑھے گا؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا جیسے ہی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی وہ نسبت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہو گئی، اور پھر اللہ نے اتنا کام کیا کہ باہر ملکوں میں جو کام شروع ہوا یہ مولانا یوسف صاحب حضرت جی کام دہلی کے زمانے میں۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ادارہ پہلے سے اچھا چلے گا، اور حضرت کے شاگرد اور حضرت کے رشتہ دار اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ ان تنصروا